الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کا تیسرا فرض قرات کے بارے میں سنا۔ آج ہم نماز کے چوتھے اور پانچویں فرض رکوع اور سجود کے بارے میں سنیں گے۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض ہے قیام کرنا، نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا، نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ یعنی تھوڑا سا جھکا، ہاتھ بڑھائے اور گھٹنوں تک پہنچ گئے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، بالکل سیدھی کر دے، اپنا سر بھی، پیٹھ بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی بالکل سیدھے کر دے، تو یہ اس کا پورا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں رکوع کرنا۔ مسئلہ کوزہ پشت کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، یعنی وہ بندہ جو کبڑا ہے، جس کا کب نکلا ہوا ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ تو پہلے بیچارہ جھکا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر تو اس کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، یعنی وہ بالکل جیسے رکوع میں ہوتے ہیں اتنا جھکا ہوا ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ سر کا اشارہ کر لے، سر سے اشارہ کرے کہ میں رکوع میں ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جھکا ہے لیکن اتنا نہیں جھکا کہ ہاتھ بڑھائے اور رکوع تک پہنچ جائے، یعنی اپنے گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو پھر تو تھوڑا سا اور جھکے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ لیکن اگر اتنا کب نکلا ہوا ہے، وہ بالکل ہی جھک گیا ہے جیسے رکوع میں ہوتے ہیں، ایسا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سر کے اشارے سے رکوع کرے گا۔ نماز کا پانچواں فرض ہے سجود، 2 سجدے کرنا۔ حدیث میں ہے سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدہ میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو، سجدے میں دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، پیشانی زمین پر جم جائے یہ سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ، نیچے جو جس کو تلوا کہتے ہیں، وہ جگہ، وہ انگلی کی ایک پیٹ لگنا اس کا یہ شرط ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک لگائی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، یہی کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو پیچھے سے دونوں پاؤں یا تو اٹھا لیتے ہیں یا الٹے کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ کم از کم ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ شرط ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگائے۔ جیسے ماتھے پر کوئی زخم ہو گیا کہ اب نیچے رکھ نہیں سکتا لیکن ناک ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ ناک کی ہڈی لگائے، یہ لگا کر سجدہ کرنا یہ ضروری ہے۔ مسئلہ رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہیں ہوگا۔ رخسار لگا لیے زمین پر یا ٹھوڑی زمین پر لگا لی، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر، سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر عذر ہو تو اشارہ کرے، اشارے سے سجدہ کرے،
پھر تھوڑی یا رخسار نہ لگائے، اور اگر عذر نہیں اور جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو پھر معاملہ اور بھی سخت ہو سکتا ہے۔ مسئلہ، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ کسی نے ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا کیا ہی نہیں، پوری نماز ہی پڑھ لی پھر بھی نہیں کیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ مسئلہ، کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، جہاں پر قالین بچھے ہیں، نیچے سے موٹا فوم ہے، اس کے اوپر موٹے موٹے قالین ہیں، ایسی صورت میں بہت مشکل ہے کہ ہم بندوں کی نماز صحیح کروا سکیں، کیونکہ پیشانی کا جمنا ضروری ہے، اور جمنے کے لیے زور لگانا پڑے گا، پورا زور لگانا پڑے گا کہ پیشانی اب مزید نہ دبے، اگر تھوڑی سی بھی دبتی ہو تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو گزارش کروں گا ایسے کمیٹی والوں کو کہ جنہوں نے نیچے موٹا فوم بھی بچھایا ہوا ہے، اوپر قالین بھی بچھایا ہوا ہے، اور پھر وہ جب پاؤں ہم رکھتے ہیں تو وہ دبتا ہے نیچے، تو ایسی صورت میں جنہوں نے سجدہ کرنا ہے اب وہ پورا زور لگا کر دبائیں گے تو سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو مہربانی فرما کر وہ نیچے سے فوم ہی اٹھا دیں، صرف قالین کافی ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد تو پورا ہو۔ یا آپ نئی صفیں وہ پلاسٹک کی لیتے ہیں، اس کے نیچے اتنا موٹا فوم لگا لیتے ہیں اور اوپر سجدہ کرتے ہیں، وہ صف ویسے ہی چبھتی ہے ماتھے پہ، اور سجدہ زور لگانے کو دل نہیں کرتا، اور اگر نیچے فوم موٹا ہوگا تو پھر کہاں سے کرے گا، اور وہ دبے گا بھی کیسے جب ہم دبائیں گے ہی نہیں۔ تو وہ موٹی صفیں جن کے نیچے فوم لگا ہوا ہے وہ بھی نہ بچھائی جائیں مساجد میں، بلکہ مساجد میں بہتر یہ بہتر ہے کہ بندہ زمین پر سجدہ کرے بغیر کسی چیز حائل ہونے کے، لیکن چونکہ اب وہ ایسا ماحول نہیں ہے تو اب کیا کریں، قالین ایسا لیں جو زیادہ موٹا نہ ہو یا جس سے سجدہ کرنے میں آسانی ہو، لوگ نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی سہولت تو دیتے رہیں لیکن ان کی نماز ضائع کرواتے رہیں۔ تو اس چیز کا ہم نے سب نے خیال کرنا ہے، جو نمازی ہیں جب آپ نماز کسی مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ فوم جو نیچے لگا ہوا ہے اب اس کو دبائیں تو وہ دبتا ہے، جب پاؤں رکھیں تو وہ نیچے کھبتا ہے، تو ایسی صورت میں مکمل زور لگا کر نماز پڑھنا ہوگی، سجدہ کریں گے پوری پیشانی جم جائے، مزید وہ دبے نہ، تو ایسی صورت میں سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، جوار، باجرہ وغیرہ چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہوگا، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے باجرے کے دانے ہیں، اب ان پر سجدہ کریں گے وہ کبھی ادھر پھسلیں گے کبھی ادھر کریں گے، اب ان پر سجدہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بوری وغیرہ میں خوب کس کر باندھ دیے گئے ہیں کہ پیشانی جمنے میں وہ معنی نہیں ہے تو اب سجدہ ہو جائے گا۔ اصل کیا ہے کہ پیشانی جمنی چاہیے، زمین پر اس کی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے، اگر ایسا ہے تو سجدہ ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر کسی عذر مثلا بہت زیادہ رش ہے، اس وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کر لیا، ران پر اگر عذر ہے تو ہو سکتا ہے، اور بلا عذر اگر ایسا کیا تو پھر نہیں ہوگا، اور عذر ہو یا نہ ہو گھٹنے پر سجدہ کیا، گوڑے پر، تو اب اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا، ران پر کیا تو ہو گیا عذر کے سبب، اور اگر گھٹنے پر کیا بھلے عذر ہے یا نہیں پھر نہ ہوا۔ مسئلہ، ازدحام کی وجہ سے یعنی رش کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا، دوسرے کی کمر پر سجدہ کر لیا، اور وہ اس کی نماز میں اس کا شریک ہے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ رش ہے
جیسے عید کی نماز میں رش ہو جاتا ہے، تو اگر ایسی صورت ہے اور جگہ کم ہے تو نمازی قریب قریب ہیں، اب ایک دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کرتے ہیں، وہ سارے ایک ہی نماز میں ہیں، تو ان سب کی نماز جائز ہے، ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ازدحام نہیں ہے، تو پھر نیچے زمین پر ہی سجدہ کریں گے۔ اور اگر وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز میں شریک نہیں، یعنی وہ الگ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی یہ سنتیں پڑھ رہا ہے، وہ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کی پیٹھ پر سجدہ کیا تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ ہتھیلی یا آستین یا امامہ کے پیچ پر یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ کیا اور نیچے والی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان سب صورتوں میں جب کہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا، یعنی پہلے ناپاک جگہ پر کیا تھا، نیچے والی ناپاک تھی لیکن اس نے اپنا امامہ شریف یوں کر کے آگے رکھ کر سجدہ کر لیا یا ہاتھ رکھ کر سجدہ کر لیا، تو سجدہ وہ نہیں ہوا تھا، اور دوسری جگہ اس نے فوراً کر لیا، وہاں سے ہٹا کر پاک جگہ پر کر لیا تو سجدہ ہو جائے گا۔ مسئلہ، امامے کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا، یہ امامہ شریف پہنا ہوا ہے، ایسے ہی سجدہ کیا، یعنی جیسے میری پیشانی آدھی امامے کے اندر ہے، ایسے ہی سجدہ کر لیا، اگر تو وہ خوب جم گیا، پیشانی جم گئی تو پھر تو سجدہ ہو جائے گا، اور اگر جمی نہیں بلکہ مزید دبائیں تو دبتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا، یعنی ہم نیچے ہیں، سجدے والی جگہ اونچی ہے، اور کتنی؟ 12 انگل وہ اونچی ہے جگہ، تو اگر ایسی جگہ پر سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر سجدہ ہو جائے گا۔ مسئلہ، کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا تو سجدہ ہو گیا، پتھر ہی چھوٹا سا ہے کہ اس پر پوری پیشانی آ ہی نہیں سکتی یا زیادہ حصہ اس کا لگ ہی نہیں سکتا، تو اگر ایسے پتھر پر سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہوا، اور اگر پتھر تھوڑا بڑا ہے لیکن ہے چھوٹا اور اس پر پوری پیشانی یا پیشانی کا زیادہ حصہ لگ جاتا ہے، اب اس نے اس پر سجدہ کیا تو سجدہ ہو گیا۔ کتنے پیچیدہ مسائل ہیں نماز کے، جن کو بڑے ہم ایزی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو بہت آسان ہے، ادھر سے آئے اللہ اکبر کا سلام پھیرا اور گھر چلے گئے، اتنی آسان نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اگر بندہ علم حاصل کر کے نماز پڑھے تو ہی اس کی نماز درست ہو سکتی ہے، اگر بغیر علم کے پڑھتا رہے تو جیسے ہم نے پہلے حدیث مبارکہ سنی تھی کہ وہ صحابی آئے، انہوں نے آ کر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھ کر آئے، فرمایا پھر جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تیسری بار بھی آئے، فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرما دے کہ میں کیسے پڑھوں، تو سرکار نے فرمایا کہ یوں پڑھو، آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو تو نماز ہوتی ہے، ورنہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔